الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة متفق علیہ۔ آج ہم نے آپ کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت پڑھی ہے جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی اور کریم تھے، صاحب جود تھے، صاحب عطا تھے، اور رمضان میں آپ کا جود و کرم، آپ کی عطا اور آپ کی سخاوت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے تھے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملاقات فرماتے تو آپ خیر کے لٹانے میں اور خیر کی سخاوت کرنے کے معاملے میں رحمت بھر کر بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی ہوا کرتے تھے۔ یہ حدیث بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا بیان ہے۔ جود اور سخا کس کو کہتے ہیں؟ جود اور سخا کہتے ہیں لٹانے کو، خرچ کرنے کو۔ جود کے معنی خرچ کرنا۔ اب یہ خرچ بہت ساری چیزوں کا خرچ ہو سکتا ہے، مال کا خرچ کرنا ہو سکتا ہے، اپنے طاقت کا اور جسمانی قوت کا خرچ کرنا ہو سکتا ہے، اپنے جاہ اور منفعت کا خرچ کرنا ہو سکتا ہے، اپنے علم کا خرچ کرنا ہو سکتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کرنے والے تھے۔ مال کے معاملے میں بھی آپ کے جود و سخا کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے مانگا اسلام کے لیے تو آپ نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں وادی میں جتنی بکریاں تھیں ساری بکریاں اس شخص کے حوالے کر دیں۔ وہ شخص اپنی قوم میں پہنچا اور اس نے کہا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ آپ تو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ جس کو کچھ بھی خوف نہیں ہے فقر و فاقہ کا۔ خرچ کرنے کے بعد بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں میرے پاس کیا بچے گا، میں بھی خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا، میرا کیا ہوگا، میں کیسے اپنی بھوک مٹاؤں گا، اپنی ضرورتیں پوری کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرتے تھے تو اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو اس بات پر یقین کامل تھا کہ خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خرچ کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک بار جب آپ سے ایک شخص کچھ مانگنے کے لیے آیا اور حنین کی وادی میں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اس وادی میں جتنی جھاڑیاں ہیں ان جھاڑیوں کی مقدار میں میرے پاس بکریاں اور اونٹ ہوتے تو سب کے سب تم لوگوں پہ خرچ کر دیتا، میں کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو جائے تو میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سوائے اس کے کچھ قرض ادا کرنا ہو، سب کے سب خرچ کر دوں گا، شام ہونے سے پہلے سب کے سب لٹا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو بھی خرچ کرنے والے اور اللہ کے دیے ہوئے علم کو بھی خرچ کرنے والے اور اپنی ذات کے ذریعے سے
جسمانی طور پر جو نفع پہنچا سکتے تھے اس نفع کو پہنچانے والے، تو ہر طرح سے آپ کا خیر اور آپ کی جود و سخا عام تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو نفع ہر اعتبار سے بہترین انداز میں اور نہایت اعلیٰ انداز میں پہنچایا کرتے تھے، اور اخلاق کے جتنے اوصاف ہیں سارے ہی اوصاف میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو مال کے ذریعے ہو، بدن کے ذریعے ہو، علم کے ذریعے ہو، دعوت کے ذریعے ہو، نصح و خیر خواہی کے ذریعے ہو، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سخی اور نہایت ہی کریم اور نہایت ہی فیاض اور نہایت ہی صاحب جود و عطا تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جب مہینہ ہوتا، آپ ہمیشہ سال کے 12 مہینے جود و سخا کرنے والے، لیکن جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب فضیلت والے اوقات ملیں تو آدمی کو فضیلت والے اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے، دعوت اور تعلیم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنی محنت اور کاوش بڑھا دینی چاہیے اور اپنے عمل کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جود تھے۔ رمضان میں آپ کا کرم، آپ کی فیاضی، آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، اور اس وقت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ جبریل یہ لفظ، یہ نام بہت انداز میں بولا جاتا ہے، جبریل، جبرائیل، جبریل، جبرائیل، 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 مختلف طرح سے اس کو بولا گیا ہے، اور جو ہے یہ لغات اہل علم نے ذکر کیا، تقریباً 9 لغت اس میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام یا جبریل علیہ السلام جب ملاقات کرتے تھے تو اس وقت آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کون سے فرشتے ہیں؟ بڑے ہی معزز فرشتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے روح الامین نام رکھا ہے، جو فرشتے جو اللہ کے انسانی رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لے کر کے آیا کرتے تھے، اللہ نے بہت بڑے مقام سے نوازا ہے، ان کو ذو القوۃ المتین کہا ہے، بڑی قوت والے اور بڑی امانت والے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی صورت میں 2 وقت دیکھا، اور ان کے 700 بازو تھے، اور اتنی عظیم خلقت ہے ان کی کہ پورا افق انہی کی خلقت سے بھرا ہوا تھا۔ تو بہت جو ہے جبریل علیہ السلام بہت عظیم فرشتے ہیں اور اللہ کے بہت قریبی مقرب فرشتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ اللہ کے بہت مخصوص بندے ہیں، بہت فضیلت والے بندے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تو آپ کا کرم اور جود اور سخا اور زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔ اس سے اہل علم نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب کوئی صاحب شرف اور صاحب علم اور صاحب فضل ملاقات کرے تو اس وقت آدمی کو سخی ہونا چاہیے، خرچ کرنے والا ہونا چاہیے، اور وہ ملاقات کرنے آنے والا ہو تبھی سے سخاوت شروع کرنا چاہیے، اور ملاقات کر کے جائے تب بھی اس کی سخاوت ہونی چاہیے، رہنی چاہیے، کیونکہ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پورے رمضان بہت زیادہ ہوتی تھی، ہمیشہ ہوتی تھی، لیکن رمضان میں بڑھ جایا کرتی تھی، اور خاص طور پر جب جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور ہر رات میں جبریل علیہ السلام آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے، جبریل علیہ السلام سنتے تھے، جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ یدارسہ، دونوں ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے تھے، تو دونوں ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے، اس کو مدارسہ کی مجلس کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا مدارسہ کیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا یہ عام ذکر سے افضل ہے،
اگر کوئی تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اور اس کے علاوہ جو بھی دعائیں ہیں پڑھتا ہے، اور ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن پڑھنے والا عام ذکر کرنے والے سے افضل ہے، اور قرآن افضل ذکر ہے۔ ذکر کے لیے جتنے الفاظ اور کلمات ہیں، سب سے اعلیٰ کلمات قرآن پاک کے کلمات ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت باقی سارے ذکر سے افضل ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے اور سنتے تھے۔ اس سے عالم نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت رات میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے دن کے مقابلے میں، اس لیے بھی کہ دن میں شور اور ہنگامہ ہوتا ہے اور رات پرسکون ہوتی ہے۔ آدمی جب رات میں پڑھتا ہے، رات میں غور و فکر کرتا ہے، تو دل میں باتیں زیادہ اترتی ہیں۔ اور اس سخاوت کی ایک وجہ علیہ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا یقین بڑھ جاتا تھا، آپ کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور آخرت پر ایمان جس قدر پختہ انسان کا ہوگا اسی قدر دنیا سے انسان کی بے رغبتی ہوگی، اور پھر دنیا کی کوئی حیثیت اس کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے دنیا کے مال کو لٹانا اس کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا۔ تو اس وقت آپ کا ایمان بڑھا ہوا ہوتا تھا، اس لیے آپ کے لیے جو ہے فانی دنیا کی چیزوں کو لٹانا بھی نہایت آسان ہوتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو آپ خیر کو لٹانے کے معاملے میں رحمت سے بھر کر بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی اور کریم ہو جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت عظیم شان حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جود کو بیان کرتی ہے، اور چونکہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہیں اور آپ کے نمونے کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اس لیے مسلمان کو بھی رمضان کے مہینے میں سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں، اپنے مال کے ذریعے جو انسانوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں مال کے ذریعے نفع پہنچانا چاہیے، اپنے جسم کے ذریعے سے جو نفع پہنچا سکتے ہوں، کسی کمزور کی مدد کر کے، کسی ضرورت مند کی مدد کر کے اپنے جسم سے نفع پہنچا سکتے ہوں تو یہ جسمانی جود ہے۔ اپنا علم خرچ کر کے، تعلیم دے کر کے، صحیح بات سکھا کر کے، حق کی نشر و اشاعت کر کے جو کر سکتے ہوں تو یہ علم کا جود ہے۔ اور اسی طرح سے اگر سفارش وغیرہ کر کے اپنے مقام و مرتبے کا استعمال کر کے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں تو یہ جود بالجاہ ہے، یعنی اپنے مقام و مرتبے کی سخاوت اس کے اندر ہے، اس کو آدمی خرچ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے ہر طرح کی سخاوت کو ہمیں ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخل کی برائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سخاوت کی نعمت سے، سخاوت کے وصف سے سرفراز فرمائے، اور تبذیر اور اسراف اور فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سخاوت فضول خرچی کا نام نہیں ہے، سخاوت مناسب چیز کو مناسب لوگوں میں، مناسب جگہ، مناسب وقت پر خرچ کرنے کا نام سخاوت ہے۔ یوں ہی مال لٹاتے رہنا، کس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ لٹانے کا نام سخاوت نہیں ہے۔ اس لیے سخاوت میں اور فضول خرچی میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تو بہت ساری چیزیں گڈمڈ ہو جاتی ہیں، اس لیے انسان جو ہے غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ بعض باریک فرق ہوتے ہیں جن باریک فروق کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور باطل کی بھی سمجھ عطا فرمائے تاکہ باطل سے بچ سکیں اور حق پر چل سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔